اپنے ماں باپ کو کھلایا کروں۔ اگر جاننا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو جاؤ کبھی سوچو تو صحیح، تنہائی میں لیٹو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ جب تم ماں کے شکم کے اندر آئے 3 مہینے کی مدت گزری تھی، وہ ماں جو سب کچھ کھا سکتی تھی تیرے شکم میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب تم ماں کے شکم میں 6 مہینے کے ہوئے پھر پہلے وہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی تھی، چل سکتی تھی، لیکن جب تم نے 6 مہینے کی مدت ماں کے شکم میں گزاری ہے، ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ، آج اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، کمر دکھ گئی ہے ماں کی لیکن وہ چپ کے علاوہ نہیں لیٹ سکتی ہے، کبھی پٹ لیٹنا چاہے تو نہیں لیٹ سکتی، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ 6 مہینے تک اپنی مرضی سے لیٹنا بند کیا، 9 مہینے کی مدت آ گئی، جب تمہاری ولادت کا وقت آیا، پیٹ میں ولادت کا درد اٹھا کے ماں کو لے کر کے دنیا ہاسپٹل گئی۔ جب ہاسپٹل لے کر کے لوگ دوڑے گئے، ڈاکٹروں نے آلہ لگایا، کہا کہ نہیں یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپریشن کیا جائے گا، اس بچے کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے گا۔ مجھے بتا تو صحیح، آج ماں کے نام پہ انگلی کٹانے تیار نہیں ہو۔ کئی بار ماں کہتی ہے خون کی ضرورت ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، بہو کہتی ہے نہیں جی تم خون مت دے دینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غیرت آنی چاہیے، تاریخ اٹھاؤ پڑھو ماں کی، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو سارے رونے لگ گئے تھے، لیکن ماں مسکرا رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی۔ جس کا پیٹ کاٹا جانا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پوچھا گیا تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ اس نے کہا میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو سلامت رکھے گا، میرا بچہ سلامت رکھے گا، یہ سوچ کے ماں مسکراتی رہی۔ اس کے بعد کاغذ لایا گیا، ماں تو ان پڑھ تھی کیا کرتی، کہا انگوٹھا لگانا ہے۔ ماں نے پوچھا لکھا کیا ہے؟ کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو زندہ رہے یا مر جائے ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس آپریشن میں انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا تھا، اس نے اف تک نہیں کیا تھا، ہاتھ بڑھا کے انگوٹھا لگا دیا۔ یار بتا تو صحیح، جس نے تیری پرورش کے لیے، تیری ولادت کے لیے، تجھے زندگی دینے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کیا ہے، اس ماں سے پوچھتے ہو تو نے کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم ماں نے جان لٹا کر کے تیری زندگی کی حفاظت کر کے دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قلعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا نا کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہے کہ آج برادر گرامی حضرت علامہ مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ دامت اللہ العلی کی والدہ مرحومہ کے برسی کے سلسلے میں اس عظیم محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارا اور آپ کے آنے کا مقصد صرف ایصال ثواب ہے۔ ماشاءاللہ شروع سے آپ تک آپ نے بہت اچھے انداز میں اور جامع معقول و منقول تقاریر بھی سماعت کی اور ان تمام شخصیتوں کی گفتگو سنی۔ نعت و منقبت کا بھی ایک حسین سلسلہ جاری رہا، اور اب آخر میں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ آج مجھے سب سے بہتر یہ لگا کہ مولانا وسیم صاحب قبلہ نے بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ اس پروگرام کو چلایا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہینوں کے بعد، جبکہ روز تقریر کرنی رہتی ہے، مہینوں کے بعد لگ بھگ اس وقت میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ اکثر تو تاج محل بنا کے بٹھا دیتے ہیں۔ رات کے 1 بجے نمبر آتا ہے، 2 بجے نمبر آتا ہے، کہتے بھائی پہلے گفتگو کرنی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہتے آپ بول دیے لوگ چلے جائیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو مجبور بنایا جاتا بیٹھنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم بھی ٹائم سے بیٹھے ہیں اور آپ بھی ٹائم سے بیٹھے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے زیادہ تر نوجوان چہرے ہیں۔ اللہ تمام نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اپنے مراد آباد میں بولنے کا موقع ملتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہے، لیکن جب اپنا ہی مراد آباد ہو، اپنی زمین ہو، اپنے لوگ ہوں، تو پھر بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بات ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سبھی لوگوں کا کہ آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا، اور آپ کا اتنا پیار میرے ساتھ رہتا ہے کہ ہندوستان بھر میں جاتا ہوں لیکن پیار کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب آپ کی محبتیں ہیں کہ اپنے ہی شہر کے ہوتے ہوئے لوگ اتنا پیار، اتنی عزتیں دیتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور مولا کریم ہم سب کو تکبر، گھمنڈ، بڑائی، ان ساری چیزوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ مالک ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ نقیب اہل سنت بڑی عمدہ نقابت مولانا عارف رضا صاحب قبلہ کی ہوتی ہے، اور صرف شعر و شاعری میں نے محسوس کیا ان کی کہ یہ رٹو طوطے کی طرح بولتے نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ شعر کی گہرائی میں اتر کر کے بات کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام، سب کچھ اللہ کریم سب چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اس محفل کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اہل سنت کی نورانی جماعت منبر پہ ہے، دعا کیا کریں اللہ کرے ہماری محفلوں میں علماء کی کثرت رہا کرے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے یہ جس زمین پہ قدم رکھ دیتے ہیں اللہ برکت عطا فرمایا کرتا ہے۔
اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بگڑے وقت سنوار دیتا ہے. اس لیے علماء اہل سنت سے نسبت بھی رکھا کریں، تعلق بھی رکھا کریں، محبت بھی رکھا کریں، اور ان کی خدمتیں بھی کیا کریں. کئی بار یہ شکایتیں اکثر علاقوں کی رہتی ہیں، فلاں جگہ امام کی قدر نہیں ہے، اس جگہ امام کی عزت نہیں ہے. ہمیں کسی کی برابری نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے قیامت میں رسوائی نہ اٹھانا پڑے. لہٰذا بہتر ہے علماء اہل سنت کی قدر کیا کریں. اور یاد رکھیے جو علماء سے پیار کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں میں عالم پیدا فرمایا کرتا ہے. بے شک حق. نسلوں میں عالم پیدا فرمایا کرتا ہے. اور نسلوں میں یا رسول اللہ. اور نسلوں میں عالم کا پیدا ہونا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. سبھی کو مرنا ہے نا؟ کتنے لوگوں کو مرنا ہے ذرا بتا دیں. ماشاءاللہ میرا مراد آباد ہے تو کچھ ریکارڈ الگ ہی ہوگا نا، ہے نا؟ تو بھائی مرنا سبھی کو ہے، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہم میں سے، سبھی کو جانا ہے. بس اتنا سمجھ لیں آج میری باری ہے، کل آپ کی باری ہے، جانا سب کو باری باری ہے. مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے آج فلاں نہیں رہا تو لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی تو میری بات ہوئی تھی فون پہ، ابھی تو آیا تھا، ہماری گلی سے گزر کے گیا تھا. موت کا کچھ نہیں پتا ہے کب اور کہاں آ جائے. اس لیے یہ وظیفہ بنا لو کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آج چونکہ مجھے جو میرے مولانا وسیم صاحب میرے بھائی نے جو مجھے موضوع دیا ہے، مجھ سے کہا ہے آج ماں کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. یقین کریں لفظ ماں اللہ نے اتنا میٹھا بنایا ہے، اتنا میٹھا بنایا ہے، بندہ کتنا بھی تھکا ہو اور لفظ ماں زبان پہ آ جائے تھکن اتر جایا کرتی ہے. محسوس کیا ہوگا تھوڑی چوٹ لگے یا زیادہ چوٹ لگے منہ سے ماں نکلا کرتا ہے. کیوں کہ اس ماں میں اللہ نے ہر درد کی دوا رکھی ہے، اس درد کی دوا رکھی ہے. اور کبھی کبھی تعجب تو یوں ہوتا ہے کہ ماں ہی مارتی ہے بچے کو اور پٹتے ہوئے بچہ ماں ہی کو آواز دیا کرتا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی ذات میں کتنی ہمدردی ہے، کتنا پیار ہے، کتنی مٹھاس ہے کہ وہی مارتی ہے اور اسی کو ہم آواز دیتے ہیں. مگر خدا کی قسم یہ ماریں بھی نصیب والوں کو ملا کرتی ہے. کیا بات ہے. ہر کسی کو یہ مار بھی میسر نہیں ہوتی ہے. بڑی بات ہوتی ہے جسے مارنے والی ماں ہوتی ہے، ڈانٹنے والی جسے ماں ہوتی ہے. مقدروں والا ہے یار، مقدروں والا ہے. آج دکھ بھی ہوتا ہے. اللہ وسیم بھائی کی امی کی قبر پہ اپنی رحمتوں غفران کی بارشیں فرمائے. یہ ہر سال اپنی امی کے ایصال ثواب کے لیے یہ اور ان کے گھر والے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. یقین کریں میرا تو ایمان یہ کہتا ہے آج جب قبر میں نا روشنی کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کی امی نے پوچھا ہوگا فرشتوں بات کیا ہے، کل تک تو اندھیرا تھا. کہتے ہوں گے مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ کے آئی ہے جس نے آج تیری بخشش کے لیے مدینے والے کی محفل سجا رکھی ہے. ہاں تو یہ برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ محفلیں کرایا کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہاں نہ ہم تقریر کے جوہر دکھانے آئے، نہ آپ سے نعرے لگوا کر کے واہ واہ کرانے آئے ہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے. اور ہم سنیوں کا اپنا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے. سنیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے نا تب بھی ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، اور موت ہوتی ہے تب بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں
ہماری خوشیاں بھی مدینے والے کے قدموں سے لپٹ کے مکمل ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی مدینے سے ملا کرتا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. اللہ ماں کا سایہ سلامت رکھے. دعائیں مانگا کرو اللہ سے. اللہ کرے کسی جوان کے سامنے ماں کا جنازہ نہ اٹھے. مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن جب مائیں چلی جاتی ہیں تو گھر سونے ہو جاتے ہیں. مائیں چلی جاتی ہیں تو خوشیاں ادھوری ہو جاتی ہیں. اور یہ ماں صرف بچوں کو پیاری نہیں ہوتی ہے. جاؤ تمہارے پوری بستی کے اندر اگر کوئی سفید بالوں والا ہو، 70-80 سال کا بندہ کیوں نہ ہو، کبھی اس سے پوچھنا کہ ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. خدا کی قسم 70 سال میں اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آج تم نے کس کا تذکرہ چھیڑا، آج کس کی باتیں کر ڈالی ہیں؟ وہ جس نے بچپن میں ایک بار بیٹا کہہ کے آواز دی تھی، آج تک کانوں میں آواز گونج رہی ہے. یہ رشتہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے. بندے کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ماں ہو، پھر بھی دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. اور اگر سب کچھ ہو لیکن ماں نہ ہو تو پھر بھی سب کچھ خالی خالی لگتا ہے. دعائیں مانگا کرو اللہ سے ماں کے لیے بھی. ہاں جب سے ہوش سنبھالا بیوی بیوی شادی شادی کر لیے بھائی، یہ بھی ہو ہی جائے گی. آج ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا بڑے دکھی ہیں لوگ. اگلی بات کہی، بولے کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی اور کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی ہو گئی ہے نا. کچھ بیوی کے نہ ہونے سے پریشان ہے، کچھ بیوی کے ہونے سے پریشان. تو یہ تصویر لیے گھوم رہے ہیں. شادی شادی بڑے کانوں میں رس گھلتے. شادی کی بات ہونے لگے چھپ چھپ کے سنتے. ہونے دے بیٹے ایک بار، نہ دال آٹے کا پتہ چل جائے تو بات. یاد رکھیے میں کسی رشتے کو لان تان کرنے نہیں آیا، میں کسی کو نیچا دکھانے نہیں آیا. بس اتنا بتانے آیا ہوں جو پیار ماں دے سکتی ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. آج ماں ہے، عزت کریں، اس کی قدر کریں. میں نے کئی امیروں کو عید کے دن روتے دیکھا ہے، کئی پیسے والوں کو میں نے تنہائی میں آنسو بہاتے دیکھا ہے. کئی بار مجھ سے ملے لوگ کہتے ہیں آج ماں کی یاد نے رلا دیا. پوچھو کبھی ان سے کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ماں نہیں ہوتی. ماں نہیں ہوتی ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ماں کتنی بڑی دولت ہے. اگر آپ سوچیں نا تو پھر اس کی جو ایک حد ہے ماں کے پیار کی، اس کو اپنی سمجھ میں لایا نہیں جا سکتا ہے. کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک ہرن تھا، ایک چیتا تھا اور ایک بچہ. بچہ چونکہ شیر سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا تھا، ہرن آگے بچہ پیچھے تھا. غور سے سنیے گا، ہرن آگے بچہ پیچھے تھا. جب ہرن نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بچوں کو پکڑ لے گا تو وہ بچے کے اور شیر کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری جان جائے تو جائے، میرے بچے کی جان نہ جائے. ذرا سوچ، جس نے جانور میں ایسی ممتا رکھی ہے اس نے ایک انسان کے اندر کیسی ممتا رکھی ہوگی. آج نوجوان کہتا ہے نا اپنی ماں سے بگڑ کے کہتا کیا کیا تم نے ہمارے لیے، کیا کیا تم نے ہمارے لیے. جانتے ہو اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ وہ تمہیں ایک 5 روپے کی ٹیبلٹ کا کاغذ تھماتی ہے، کہتی ہے بیٹے پچھلے سال سردیوں میں جو تم نے یہ دوا لا کے دی تھی اس سے کھانسی اچھی ہو گئی تھی، پھر یہ لا دے. تم ہاتھ میں پکڑ کے اس کو سمیٹ کے پھینک دیتے ہو، کہتے ہو تیرے خرچے اٹھائیں کہ بچوں کو اٹھائیں. یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو. اسے سخت لہجوں میں جواب نہ دیا کرو. جب ماں کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہے تو تمہیں بوجھ لگتا ہے. ایک سیرپ تمہارے لیے مصیبت بن جاتا ہے. یار خود نہ کھایا کرو، اپنے ماں باپ کو کھلایا. بھلے خود نہ کھایا کرو،
अपने माँ बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो माँ ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती, कमर दुख गई है माँ की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े गए, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ पढ़ो माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रखेगा, ये सोच के माँ मुस्कुराती रही। उसके बाद कागज लाया गया, माँ तो अनपढ़ थी, क्या करती? का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है? का इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रहे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उफ तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सही, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विलादत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम माँ ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उसको कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा अलमिया है। अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की, ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप को दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है? पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस देके जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुआ, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे, क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी।
آخر میں پھر رب نے مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا چمکایا. جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گود میں لے کر کے گئی. 4 سال میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 4 سال حضور اپنی دائی امی جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس 4 سال گزارے. 4 سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے. بیچ میں آنا جانا ہوا لیکن رہنے کے بعد تب آئے جب آپ کی عمر شریف 4 برس ہو گئی تھی. تب آئے اور آ کر کے رہے. فرماتے لوگوں جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج بھی یاد آتا ہے. کیا کمی ہے میرے نبی کے دامن میں؟ کسی چیز کی کمی؟ کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے. 2000 سے زیادہ نام رب نے دیے اپنے محبوب کو. 2000 سے زیادہ لقب رب نے محبوب کو عطا فرمایا. لیکن فرماتی کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے. سوچ تو صحیح وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے. حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے. صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا, یہاں بھی آیا تھا, یہاں بھی آیا تھا. میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا. کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا مجھے ماں نظر نہیں آئی. بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, عام بچوں کی بات تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے, ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے. فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا آنگن خالی تھا. خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا, آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی. یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا, الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, جاؤ امی اندر ہے, اندر چلے جاؤ. حضور فرماتے جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی, جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے, گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا. میں گیا, میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کہا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا, آنکھ میں آنسو تھے. فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا. حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈالا. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے, یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی. میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے آج مجھے نا تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے, آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے. حضور فرماتے حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے, اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں. اب حضور بھی رو رہے ہیں, سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہے. دونوں کا انداز یہ تھا, یہ پیار کا عالم تھا, یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے. جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے, آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر. اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا. پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے. کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا, کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا, کبھی بال پکڑتا ہے, کبھی داڑھی پکڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے, اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے. محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں. دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں. اللہ اکبر. راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی, ننیال جانے کی اجازت چاہی. حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو ام ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا. کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ. واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے. سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا, کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے, میں تمہارے
हमारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हो। अल्लाह अकबर, वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था। एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर, बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती है ए मेरे लखते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शहदाए करबो बला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके